تو جب مانتے ہو تو پھر بھائی ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ اچھی بات، سچی بات کسی کی بولو نہیں ہو. تو اللہ نے جب کہہ دیا جھوٹ پھنسواتا ہے، سچ نجات دلاتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ 16 سال میں بچی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، لڑکے کو بھی عشق ہو جاتا ہے، آپ ان کو شادی سے روک رہے ہو، تو یہ بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا رائٹ ہے بھائی، 16 سال کی بچی کا بھی رائٹ ہے. لیبل لگا دیا کہ بچوں کے حقوق ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. بھائی یہ تو حقوق چھین رہے ہو آپ ان سے، حقوق دے تھوڑی رہے ہو. ظلم جب ہوتا جب آپ کہتے 18 سال سے پہلے بچی کی شادی لازمی کرنی پڑے گی آپ کو، پھر ظلم ہوتا. کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی، آپ زبردستی تھوپ رہے ہو. وہ کرنا چاہ رہی ہے، قانون روک رہا ہے، تو یہ ظلم ہے اس بچی کے اوپر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچی نا سمجھ ہوتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے، اپنا جو شریک حیات منتخب کرے وہ 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے، بات درست ہے. لیکن یہ بات انگریزوں کے لیے درست ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بچی کا باپ بھی ہوتا ہے، چچا بھی ہوتا ہے، ماموں بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اب مادر پدر آزاد قوم نہیں ہے بھائی، ہم لوگ کے یہاں اب تک رپورٹ یہ کہ ابا ہوتے ہیں. رپورٹ تو یہ ہے نا کہ ابا ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہیں، چاچے مامے بھی ہوتے ہیں. کہ جب تک یہ رپورٹ رہے گی تو کم عمر بچی کے نکاح کی بھی اجازت ہوگی، اگر وہ چاہتی ہے. زبردستی تو جائز نہیں ہے. اگر وہ چاہ رہی ہے اور باپ نے، چاچا ماموں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا میری بیٹی بھتیجی بھانجی کے لیے سوٹیبل ہے، تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. جو قانون اس کو روکے گا تو یہ بچی پہ ظلم ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سے باپ 2 نمبر ہوتے ہیں، چھوٹی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ بہت سے نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں. بہت سے نہیں ہوتے، کچھ. باپ اور بیٹی کا رشتہ یہ قدرت نے بنایا ہے، قدرت دھاندلی نہیں کرتی. سرپرست باپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ غلط آدمی کو سرپرست بنا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اسلام میں ماں کے بہت حقوق ہیں، لیکن سرپرست شریعت نے باپ کو بنایا. ماں کو دوسرے درجے میں بنایا ہے، پہلے باپ ہے. وجہ کیا ہے؟ فقہاء لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اللہ نے بیٹی کے معاملے میں باپ کے دل میں جو غیرت رکھی ہوتی ہے، ماں کی غیرت اس لیول کی نہیں ہوتی. ہوتی ہے اس لیول کی. ماں میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ جوان لڑکی کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو غیرت مند باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جو جذباتی محبت ہے وہ ماں میں زیادہ ہوتی ہے. تو سرپرست اللہ نے کس کو بنایا میرے بھائی؟ باپ کو. تو ٹھیک ہے باپ ظالم بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ریشو ہے، زیادہ تر ظالم نہیں ہوتے. ظالم ہوتے تو پالتے کیوں؟ اتنی محنت کیوں کرتے؟ اور جو چند فیصد بیٹیاں بیچنے والے ہیں، جو بغیرت ہیں، ان کے لیے اسلام میں قانون سازی پہلے سے موجود ہے. موجود ہے. آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھو، اس کے حساب سے قانون بناؤ. بھائی 18 سال سے پہلے بھی بچی کی شادی کی اجازت ہے، زبردستی جائز نہیں ہے. اور اس میں بچی کا مفاد دیکھا جائے گا. اگر باپ نے ایسی جگہ نکاح کیا جو بالکل میچنگ کا نہیں ہے تو پھر باپ کے خلاف کیس ہوگا. اس قانون کی ہم 100 دفعہ حوصلہ افزائی کریں گے. یہ قانون ہم نہیں مانتے میرے بھائی کہ 18 سال سے پہلے آپ لڑکا لڑکی پہ پابندی لگا دو. ہم اپنے بچے کی شادی 18 سال سے پہلے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں جیل ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور سب سے پہلے تو مجھے ہو، میں نے تو دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت سے نہیں کی. میں تو 4 دفعہ جیل ہونا چاہیے مجھے. تو اس لیے یہ قانون چلنے والا نہیں ہے. لوگ قانون توڑیں گے اور پھر دوسرے قانونوں کی حیثیت بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی. جب آپ خود ایسے قانون بناتے ہو
جو ملک قانون توڑنے پر لوگوں کو مجبور کرے تو پھر باقی قوانین کی بھی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. قانون بناتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا. یورپ امریکہ دیکھتے ہیں, تبھی وہ شراب کو اللیگل نہیں کرتے, حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللیگل ہو جائے, لیکن کیوں اللیگل نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے بھائی سب پیتے ہیں, ہم بھی پی کے ہی آتے ہیں, تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن اللیگل کریں گے تو مانے گا کون؟ شراب کو چھڑوانے کے لیے مذہب کی موٹیویشن چاہیے, اور مذہب اس سوسائٹی میں نہیں ہے, تو نہیں ہو سکتا, نہیں چھوڑ سکتے وہ. ہمارے یہاں اس لیے ملکی قانون کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ملکی قانون اس کو سپورٹ کر لیتا ہے, لیکن اصل جو موٹیویشن, پاورفل موٹیویشن ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, وہ مذہب سے ملتا ہے. دیکھو ملک اگر قانون بنا دے تم نے 1 مہینہ کھانا پینا نہیں ہے, چلے گا یہ قانون؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں کھائے گا, ملکی قانون ہے, نہیں چلے گا. اللہ نے بنا دیا, چل رہا ہے. اللہ نے بنا دیا, 1400 سال سے چل رہا ہے, ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. گرمی میں بھی چل رہا ہے, جون جولائی میں بھی چل رہا ہے. ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے, وہاں بھی چل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ عرب کے ریگستانوں میں بھی چل رہا ہے. تو اللہ کے پاس, اللہ کے قانون اور اسلام کے پاس تو پاورفل موٹیویشن ہے. حکومت کے پاس ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب اسلامی حکومت اور اسلام کا قانون ٹکرائے گا, اسلام کہہ رہا ہے بچی کی جلدی شادی صرف جائز نہیں بلکہ ترغیب ہے, کرو. اگر اچھا رشتہ ملتا ہے, نہیں ملتا پھر نہیں, اس کے جوڑ کا مل رہا ہے تو کرو, دیر مت کرو. اور اگر زنا کا خطرہ ہے تو پھر لازمی واجب ہے, نہیں کیا گنہگار ہو گئے. اور ملکی قانون کہہ رہا ہے 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. تو اسلام کے کہنے پر ہم جون میں ریگستان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, تو بچی کی شادی کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے یار؟ تو یہاں تو ملک اسلام سے جب ٹکرائے گا تو قوانین کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اب ملک کے قانون تو مجھے تھوڑی دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں, ہم 4 کر بیٹھے. کیوں میں پاگل ہوں یار؟ میں اس غیر اسلامی قانون کی وجہ سے اپنا نقصان کروں یار, اپنی نسل روکوں میں؟ بیگم مجھے اجازت نہیں دے رہی, میں معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جاؤں, دوستیوں کی طرف چلا جاؤں, تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. نہیں مانے گا کوئی. تو حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے, ایسے قانون نہ بنائے جو خود ملک کے لیے نقصان دہ ہوں. کوئی بھی نہیں مانتا. اس لیے اپنی بچی کا رشتہ اچھا ہے, 2 نمبر لوگوں سے مت, کیونکہ بچی جب نو عمر ہوتی ہے تو سسرال میں ظلم کا خطرہ بہت ہوتا ہے اس کے اوپر. اس لیے ہم اس چیز کی اجازت یا ترغیب جب دیتے ہیں جب آپ کو پورے طور پر کوئی اپنی بچی کے لیے سسرال ملے, اسرائیل نہ ملے. بعض سسرال کم, سسرائیل زیادہ ہوتے ہیں. وہ سسرال کم ہوتے ہیں, سسرائیل بولو زیادہ. اور بچے کی بھی 15-16 سال میں شادی کرا دو, زنا سے بچے گا, اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بچے گا. لیکن یہ بھی جب بچہ سمجھدار ہو, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. اگر لونڈے لپاڑوں میں کھیل رہا ہے سارا دن, پڑھائی پہ توجہ نہیں ہے, ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو پھر نہیں کرو. پھر وہ بگڑنے کا بھی خطرہ ہے. پھر وہ بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, خرچہ آپ کا کرائے گا. ہر سال ایک بچہ آپ کی گود میں لا کے ڈالے گا. دادا, وہ یعنی میرے بچوں کے دادا آپ ہی کہتے تھے اسپیڈ سے پیدا کرو. وہ یہ بیان نہیں دیکھے گا کہ اپنے خرچے پہ پیدا کرو, مگر کس کے خرچے پہ؟ اپنے. تو لا کے جھولی میں ڈالتا جائے گا. ایسے واقعات بھی ہیں. میں نے منع کیا مت کر اپنے بیٹے کی شادی. وہ مجھے کہہ رہے آپ تو خود ترغیب دیتے ہو جلدی شادی کرو. میں نے کہا بھائی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائے پھر کرو نا. نہیں جی جوش چڑھا ہوا تھا کر دیا. اب وہ اسپیڈ پہ پاؤں, بچے پہ بچہ. تو دادا کہہ رہا ہے کمبختوں, میں اپنی بیوی کو پالوں, اپنے بچوں کو پالوں, اپنی بیٹیوں کو پالوں, تیرے بچے بھی میں ہی پالوں, تیری بیوی کو بھی میں پالوں. تو یہ ظلم ہے بھائی. تو بچے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آثار ہیں یا نہیں ہیں سمجھداری کے. آثار ہیں پھر کر دو, پھر برکت دے گا اللہ تعالیٰ. تو ہاں نہیں, قوانین رفیع بھائی کہہ رہے ہیں قوانین جو بناتے ہیں شراب پی کے بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بہت سے بغیر پیے بھی بناتے ہیں یار. چلے ٹھیک. تو
کچھ پی کے بناتے ہیں, کچھ بغیر پیے بناتے ہیں. اسمبلیوں میں سارے شرابی بھی نہیں ہوتے, اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنگنا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں رفیع بھائی کو اسمبلی میں پہنچا دیں ایک دفعہ, پھر رفیع بھائی ہی ہوں گے, پھر کسی کی نہیں چلے گی. تو خیر کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. دیکھو, جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا, یا تو مانتے نہیں مانتے تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. جمعہ نہیں, عیسائی پڑھتے ہیں جمعہ, آپ سب جمعہ پڑھنے آئے ہو تو اس کا مطلب مانتے ہو نا, ورنہ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھنے کے پڑھ کے آپ. بلوچستان میں ایسی جگہوں پہ میں نے غریبوں کو جا کے دیکھا یار, ساری زندگی روٹی کے علاوہ بیچاروں کو کچھ ملتا ہی نہیں. 99 سال 100 سال وہ بھی کوئی حادثہ ہوا تو گئے, ورنہ پروگرام نہیں تھا جانے کا. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میڈیکل سائنس اتنا آسان علم نہیں ہے, بہت پیچیدہ ہے. یہ باڈی اپنے آپ کو خود ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے, بہت طریقوں سے ایڈجسٹ کرتی رہتی ہے. ڈاکٹروں کی ساری میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے. کرو ضرور ڈاکٹروں کے مشورے پر عمل, اگر پیسے ہیں. پیسے نہیں ہے, جیسے پراٹھے پھوڑ رہے ہو پھوڑ دیا کرو, کچھ نہیں ہوگا اور ہوگا تو کیا ہوگا, مر جاؤ گے. دیکھو ڈپریشن کا سب سے بہترین علاج پتہ ہے کیا ہے؟ اینڈ تک جا کے سوچو کہ ہوگا کیا. ایک آدمی آیا میرے پاس کہ میں ایکچولی میری فیکٹری ہے, میرے لیے بڑے مسئلے ہیں, مجھے ڈر لگا رہا ہے چوری نہ ہو. میں نے کہا کیا ہے, کیا ہوگا؟ کہہ رہے یار یہ نہ ہو جائے, کاروبار میں نقصان نہیں. میں نے کہا سمجھو آگ لگ گئی تیری فیکٹری میں, برباد ہو گیا, ختم. تو کیا اب کیا؟ کہہ رہے بھائی بیوی بچے ہیں. میں نے کہا بیوی بچے چھوڑ کے چلے جائیں, جب تو کھلا رہا تھا ان کو تو تیرے ساتھ تھے, اب فاقے پر آ گئے تو بھاگ گئے. تو ایسی بیوی بچوں کو تو پہلے ہی بھگا دینا چاہیے. لائف پارٹنر کا یہ مطلب ہے کہ جب تو مالدار ہے تو وہ تیری بیوی ہے, اور جب پیسے نہیں ہے تو بھاگ گئی. تو بیوی اور طوائف میں کوئی فرق ہو گیا پھر؟ بھائی طوائف جو ہے وہ بھی جب تک پیسے ہوں تو رہتی ہے, پیسے نہیں ہو تو کیا ہوتی ہے, بھاگ جاتی ہے. تو بیگم کا تو مطلب یہی ہے کہ جب امیر تھے تو بھی ساتھ ہے, جب غریب ہو گئے تو بھی. شریک حیات کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے نا, زندگی بھر کی صاف. تو میں نے کہا اگر رہنا ہوگا رہے گی, نہیں رہنا ہوگا تو فیکٹری میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے, لگ گئی, سب ختم ہو گیا, برباد ہو گئے, تو بھاگ جائیں. تو کہہ رہے بچے, میں نے کہا بچے بھی بھاگ گئے. کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم مر جاؤ گے, یہی ہوگا زیادہ زیادہ. تو ویسے نہیں مرے گا کیا, تھوڑے دنوں میں ویسے ہی مر جائے گا. شیر شاہ میں جو پل گرا تھا, فیکٹری کا مالک تھا, اسی وقت کاٹن کلف پہن کے گاڑی میں نکلا اور پل نیچے. تھوڑی دیر بعد میں وہاں پہنچا, ورنہ میں بھی آج یہاں نہ ہوتا. اللہ نے مجھے بچانا تھا تو ہم تھوڑی دیر کے بعد پہنچے. وہ بیچارہ اسی وقت نکلا تھا, فیکٹری کا مالک اسی وقت دب کے اندر. ایسی 2 ٹکے کی زندگی ہے یار, اس پہ آپ اتنا ڈپریشن, اتنی ٹینشن. تو اینڈ تک جا کے سوچا کرو, زیادہ زیادہ یہ ہو جائے گا. دوسری شادی والوں کو جو ٹینشن ہوتی ہے, آج ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں, بڑا دلچسپ ہے, بیان سے ہٹ کر لیکن بڑا مزے کا ہے. فجر میں نا رفیع بھائی آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب, وہ رفیع بھائی کو جو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا بڑے ہلتے رہتے ہیں یوں یوں کر کے, مفتی صاحب وہ ایک بندے نے, یوں دیکھ بھی رہے ہیں, مفتی صاحب وہ ایک بندے نے دوسری شادی کی ہے, وہ بہت پریشان ہے, یوں دیکھ رہے ہیں, وہ بندہ گیا کہاں نا, یوں 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 یوں. اتنے میں ایک بندہ اٹھا, پیلی شلوار قمیض پہنی ہوئی, لنگڑا لنگڑا کے چل رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں, اور ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہے. الائنمنٹ آؤٹ لگ رہی تھی مجھے اس کی. میں نے کہا شاید یہ ہے. اچھا رفیع بھائی یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں ہے, دیکھ رہے ہیں اس کو, میں سمجھا یہ ہے. میں نے کہا یار یہ تو بہت ہی الائنمنٹ ہی آؤٹ ہو گئی اس کی, تو دوسری شادی کر کے یہ تو زیادہ ہی ہو گیا. اچھا وہ بیچارہ لنگڑا لنگڑا کے آ رہا ہے, وہ بعد میں پتا چلا تھوڑا سا, اللہ معاف فرمائے, کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, لیکن وہ تھوڑا سا, وہ بیچارہ کہیں بھکاری ٹائپ کا آدمی تھا, وہ بعد میں پتا چلا کہ تھوڑا سا شاید ڈرامہ کر رہا ہے وہ. تو خیر آ کے بیٹھ کے پھر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اس نے. میں تسلی دے رہا ہوں, میں نے کہا یار میرا دل چاہ رہا تھا میں کہوں مت رو, مجھے ہنسی آ رہی ہے. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں نا, دوسری کر کے رو رہا ہے. مت رو, تیرے رونے کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی ہے, تیری الائنمنٹ کو دیکھ کے بھی اور تیرے رونے کو دیکھ. خیر وہ بعد میں پتا چلا اس کی کوئی اور کہانی تھی, وہ تو بھی تھی بھی ذرا جھوٹی, وہ پیسے لینا چاہ رہا تھا مجھ سے. خیر تو پھر وہ جو جس نے دوسری کی تھی وہ آ گیا,
جو سچی مچی کا تھا نا دوسری والا وہ آ گیا, بیٹھ گیا, کیا ہوا جی, ایسے میں پریشان, یہ ہو گیا. میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا زیادہ, امید ہے وہ قتل نہیں کرے گی آپ کو, کیونکہ جو شیئرنگ پہ شوہر برداشت نہیں کر رہی وہ شوہر لیس زندگی کیسے گزارے گی کہ مار کے آدھا بھی گیا, ابھی تو آدھا تو مل رہا ہے نا. خیر ان کو میں نے 2-4 تسلی کے لفظ کہے, وہ بڑے ایک دم سینہ چوڑا ہو گیا ان کا. میں کہتے ہیں, میں نے کہا ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں, کیا ہوگا, سر پھاڑ دے گی آپ کے, ہیلمٹ پہن لو, یہی ہوگا. بائک سے گرتے ہو تو سر پھٹتا ہے نا, تو کیا بائک چلانا چھوڑ دیں؟ تو دوسری شادی میں بھی سر پھٹنے کا امکان ہے, یہ تھوڑی کہ دوسری شادی چھوڑ دیں. بھائی بائک کے لیے جب سر پھٹنے سے بچانے کے لیے ہیلمٹ ہے, اچھی کمپنی کا ہیلمٹ, تو دوسری کر لی, اچھی کمپنی کا ہیلمٹ رکھو اپنے پاس. تو میں نے ان کو آخری تک لے گیا نا کہ اینڈ زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے گا نا تو تیار رہو اس کے لیے. تو یہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں, اپنے گھر کی عورتوں کو مت مجبوری کے بغیر جاب مت کروائیں. بولا گھر کی 4 دیواری, تو ہم نے ایسے ہی کیا میرے بھائی, آج اس کی برکت اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھ رہے ہیں. میرا کوئی چندے بندے پہ نہیں چلتا, میں لوگ کہتے ہیں چندہ کھا رہا ہے بیٹھ کے, 1 روپے چندہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا میں, بہت زیادہ. بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیے نا تو کم پڑ گئے, وہ اپنی طرف سے ڈال دیتا ہوں, لیتا نہیں ہوں کسی سے. ہمیں ہمارے حضرت آگے چلتے ہیں ہم آگے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کیونکہ لوگ مجھے گریبان پکڑ لیتے ہیں. اے ایمان والو, جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آج ایسے لوگ تو بہت آپ کو ملیں گے جو حرام کو حرام سمجھتے ہیں, کہتے ہیں بھائی مذہب میں حرام ہے, اگرچہ ہم کر رہے ہیں لیکن مذہب میں کیا یہ حرام ہے. لیکن ایسے لوگ بھی اب بہت ہیں جو حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے. اللہ نے کہہ دیا یہ حلال ہے, لیکن آپ کر کے تو دیکھو, حرام میں ایسے چترول نہیں لگیں گے آپ کے جیسے حلال میں لگیں گے. آج ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ چلا ہے میرے خلاف ایک, اس میں وہ کسی خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس مفتی کو شادیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا, ہر وقت لوگوں کو شادی پہ لگایا ہوا ہے, مقصد سے ہٹا کے, یہ الفاظ ان کے, مقصد سے ہٹا کے کس پہ لگا دیا؟ شادی پہ. تو خیر نیچے کمنٹس میں زیادہ تر نے اسی کو گالیاں دی ہوئی ہیں کہ تو کس پہ لگا رہا ہے بیٹھ کے. تو حالانکہ میرے بیان تو ہر ٹاپک پر ہوتے ہیں, لیکن اگر شادیوں پہ بھی لگا دیا بالفرض تو ایک تو ڈھنگ کا کام پہ لگایا نا. کیا خیال ہے؟ ہم جب دنیا سے جائیں گے تو ایک کام تو ایسا تھا نا جو صحیح تھا, جو جس پہ ہم نے لگا دیا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا مقصد سے ہٹا کے لگایا ہے, تو مقصد آپ بتا دو کیا ہے. مقصد بیچاروں نے بتایا نہیں, مقصد سے ہٹا کے نہیں لگایا, مقصد تک پہنچانے میں معاون اور مددگار ہے کثرت سے نکاح کرنا. جو مقصد ہے نا, جو پوری دنیا جس کو مقصد مانتی ہے, اس مقصد تک اگر پہنچنا ہے تو سوسائٹی میں زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کیا تو ہر طرح کی ترقیوں سے آپ رک جاؤ گے. صرف چند مادی ترقیاں مل جائیں گی یورپ امریکہ کو جیسے ملی ہیں, باقی اس سوسائٹی کا جو حشر نشر ہوا ہے, جو بیڑا غرق ہوا ہے نا, اتنی ترقیوں کے باوجود اس بیڑے غرق کی طرف ان لوگوں کی توجہ جاتی نہیں ہے. وہاں عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان ملکوں میں, سمجھ رہے ہو, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. ابھی ہمارے ملکوں میں بھی ٹکے کی حیثیت نہیں رہنے والی. لڑکیاں بائکیاں چلا رہی ہیں, لڑکیاں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں. یہ آزادی نہیں ہے, یہ بربادی ہے. یہ وقت آ گیا کہ اب عورت کی کفالت کے لیے مرد تیار نہیں ہے. اب گھر میں بیوی بنا کے عزت سے کھلانا پلانا اور وہ اپنے بچوں کو سنبھالے جو اس کی فطرت ہے, آگے اس کی بہویں ہوں داماد ہوں, گھر کی مالکن بنے, ختم. اب وہ بائکیوں پہ روڈوں پہ گھومے گی, آپ سواریاں لے گی اور ڈرائیوروں کی طرح ٹیکسیاں چلائے گی. یہ ہے 2 ٹکے کی عزت عورت کی, اور اس کو آزادی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو, آزادی. اب وہ ایئر ہوسٹس بن کے ڈیلی سینکڑوں مردوں کو چائے پلائے گی اور ایسے بعد اب کھڑی رہے گی آپ کے سامنے. یہ ہے شادیاں نہ کرنے کا عذاب, سمجھتے ہو؟ اور یہ ہو گیا ہے ڈیفنس میں, دیکھ لو لڑکیاں ان ڈرائیو چلا رہی ہیں آج, اور ان کو پروموٹ بھی کیا. کوئی مجبوری میں چلا رہی ہو ایک الگ بات ہے, لیکن سوسائٹی اس کو پروموٹ کر رہی ہے, لڑکیاں بائکیاں چلا رہی ہیں. تو یہ ہے. اور آپ صبح صبح دیکھ لیا کرو
یا تو پھر بھی تھوڑی سی مالدار عورتیں ہوتی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. جو زیادہ وہ ہیں تو آپ نیو کراچی میں صبح صبح دیکھ لیا کرو, ہم مدرسے جاتے ہیں نا, تو وہاں لڑکیوں کی پوری سوزوکیاں بھر بھر کے فیکٹریاں جا رہی ہیں بوتلوں کے ڈھکن لگانے کے لیے. کس کام کے لیے بھائی؟ دوائیں پیک ہوتی ہیں نا بوتلوں میں, تو ان میں ڈھکن لگانے کے لیے لڑکیوں کی پوری پوری کھیپ بھر بھر کے جا رہی ہوتی ہے. ان کے آدمی کہاں مر گئے, ان کے مرد کہاں مر گئے؟ یہ کام مرد کرے نا, ان کو تو کھلانا گھر بٹھا کے. پھر وہاں ان کی عزتوں سے جو فیکٹریوں کے سیٹ کھیل رہے ہیں, خدا کی قسم ان سیکولر لبرل لوگوں کو سب پتا ہے, لیکن ان حرام خوروں کی نظر میں لڑکی کی عزت سے کھیلنا, اس سے زنا کرنا, بدکاری کرنا کوئی عیب ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ایک فالٹ ہے, تو غلط کیا, غیر اخلاقی حرکت. خود بھی کرتے رہتے ہیں یہ کام. اپنے گریبان میں یہ جھانک کے دیکھیں کتنی لڑکیوں سے بدکاریاں کر چکے ہیں چند سالوں کے اندر. تو اس لیے ودو لو تکفرون کما کفروا, یہ خود اور ان کی عورتیں جیسی برباد ہوئی ہیں نا, یہ چاہتے ہیں یہ داڑھی والے ملا لوگ جو ہے نا, یا ملاؤں کے پاس بیٹھنے والے, ان کی عورتیں بھی ایسے ہی برباد ہو جائیں. سمجھتے ہو؟ تو ہم اپنی عورتوں کو اس تباہی سے, ہم اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو بائکیاں چلانے عزم کرو, نہیں دیں گے. غیرت سے مر جائیں گے, بولیں گے تم گھر میں بیٹھو گی, بائکیاں چلاؤں گا میں, چلاؤں گا, ان ڈرائیو چلاؤں گا, کون چلائے گا؟ میں چلاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا جو لڑکی بائکیاں چلا رہی ہے یا ان ڈرائیو میں کار چلا رہی ہے وہ غلط ہے, اس کی مجبوری وہ جانتی ہے, لیکن اس کو مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ سیکولر لبرل لوگ کر رہے ہیں جو مرد کو شادی سے روکتے ہیں اور پڑھائی کو فوکس کرتے ہیں. پڑھو پڑھو, ملازمت کرو, جاب کرو, بزنس کرو, شادی مت کرو. ان لوگوں نے عورت کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے. اگر مردوں میں زیادہ نکاح کا رواج ہوتا, کروڑ پتی آدمی اس بائکیاں چلانے والی لڑکی سے شادی کر کے پورا بنگلہ دیتا اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جب معاشرے میں 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے, غریب سے غریب گھرانے کی لڑکی کروڑ پتی خاندان میں جاتی ہے, وہ عزت ملتی ہے اس کو. تو ان لوگوں کی نظر میں عورت کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے. لا کے ان کو ڈرائیور بنا دیا, بائکیا رکشے بھی چلائیں گی, دیکھنا ریڑیاں بھی لگائیں گی. ہم تو دیکھ رہے ہیں باہر ملکوں میں خواتین وہاں ریڑیاں بھی لگاتی ہیں, ٹماٹر بھی بیچتی ہیں, جوتے بھی گانٹتی ہیں, اور سارا دن. ملیشیا میں کیا دیکھا ہے ہم نے, ہم مچھلی کھانے کے لیے گئے ایک ہوٹل پہ, تو ایک لڑکی واکر میں بچہ اس کو جھولا دے رہی ہے جب وہ روتا ہے, اور آ کے ہمارے لیے مچھلی بنا رہی ہے ہوٹل میں. میں نے کہا یہ ہے ان لوگوں کی حیثیت, یہ ہے کتنے کسٹمر کو روزانہ فش بنا کے کھلانا اور ساتھ میں بچے کو پالنا بھی. میں نے کہا دیکھو ہماری عورتیں کتنے عیش سے رہتی ہیں گھروں کے اندر. اس کی کم از کم 8 گھنٹے کی تو ڈیوٹی ہے, 8 گھنٹے ہوٹل میں کھڑے رہ کر بچہ سنبھالتے ہوئے کسٹمر کو خوش رکھنا, یہ آسان کام ہے. اور کتنے کسٹمرز کی نظریں, ہوس کی نظریں اس پہ پڑ رہی ہیں. وہ مچھلی کے علاوہ جو الگ ناشتہ ہو رہا ہے, وہ جو ناشتے ہو رہے ہیں نا ان کے, وہ الگ ہے, اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں مل رہی اس کو. یہ ہے ان لبرل سیکولر لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے خود بے غیرت ہو گئے, یہ ہماری عورتوں کو بھی اور ہماری سوسائٹی کو بھی ایسا بے غیرت بنا دیں. اس لیے جملہ یاد رکھو, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. ہم اپنی عورتوں کو بائکیاں چلانے, بولو اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیویوں کو گھر میں رکھو, بولو سوکھی روٹی کھا لیں گے. غربت کوئی عیب نہیں ہے. ان لبرل لوگوں نے ایسا غربت کو عیب بنا کے پیش کر دیا, بھائی گزارا نہیں ہوتا, بھائی گزارا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا گزارا؟ آپ اپنے باپ دادا کو دیکھو, وہ نعمتیں میسر نہیں تھی جو آج ہمیں میسر ہے. ان کا منہ خراب ہو گیا بیچاروں کا ناشکری سے. ان کو ہوس چاہیے, پیٹ نہیں بھر رہا, ان کی توند نہیں بھر رہی ہے, تو اس لیے عورت کو گھر سے نکال رہے ہیں کہ تو بھی کما کے لا. تو عزم کرو اپنی عورتوں کو گھروں سے باہر, بولو ٹیکسیاں چلانے مت دو گے, بائکیاں چلانے مت دو گے. یہ عورتوں کے کام, یہ ان کی بے عزتی ہے. یہ کام نہیں کرنے دینا ہم نے اپنی عورتوں کو. اور جو کر رہی ہے اس کو برا نہیں سمجھنا. ہمیں کیا پتا بھائی کس مجبوری سے کر رہی ہے, وہ زنا سے تو اچھا ہے نا. شادی کرتا کون ہے آج عزت دار آدمی, اور رشتے ملتے بھی کیسے ہیں مکھنچوؤں کے. بہت سی عورتوں نے دیکھا آڑے ترچے لوگ 2-3 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ گھبرا جاتی ہیں کہ یار اس سے تو بہتر ہم کماری رہتے. خاندانی لوگ کر نہیں رہے, خاندانی لوگ ٹی وی پہ آ کے میرے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ اس مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. تم نے کیا کر لیا یار؟ تو اچھا یہ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتے, یہ اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں. بیٹیوں کو بھی پڑھا کے کہتے ہیں انجوائے کرو لائف, ٹھیک ہے, کوئی مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. کیسے کیسے واقعات آ رہے ہیں, قرآن رکھا بھی بتانا مناسب نہیں ہے. تو جب بے غیرت ہو جاؤ تو پھر جو مرضی کرو. ہم بھائی جیسے بھی ہوں اتنی بے غیرتی کی طرف
عورت گھر کی چار دیواری. پڑھانے سے ہم منع نہیں کر رہے, تعلیم سے منع نہیں کر رہے, یہ لوگ ہماری بات کو غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں. عورت گھر کی چار دیواری. دیکھو میں شو مارنے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا, میں نے بڑے عجیب غریب حالات بھی دیکھے ہیں ماضی میں. میرے 3 گھر تھے, میرے دوستوں کو پتا ہے, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی چلتا تھا. میں کتنا میرے گھر والوں نے کہا ہمیں جاب کرنے دے, میں نہ جاب نہیں کرنے دوں گا بھائی, گزارا مشکل, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, گزارا مشکل ہے. میں یہ نہیں ہوگا کہ باہر میں برگر پھوڑوں گھر میں دال کھاؤں, صحیح ہے نا, سب مل کے کھائیں گے, چائے میں پاپے ڈبو کے کھائے, روکھی سوکھی صبح کھا لی. اور غریب آدمی کے ساتھ ایک مسئلہ ذہن میں رکھو, یہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں نا اتنے پروٹین ضروری اور اتنی کارب ضروری اور اتنی کیلوریز ضروری, یہ سب امیروں کے چوچلے ہیں. ضروری ہے, میں ڈاکٹروں کا انکار نہیں کر رہا. غریب آدمی سوکھی روٹی میں 100 سال آرام سے جیتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ چوچلے کس کے ہیں؟ وہ ڈبے پہ پڑ رہے ہوتے ہیں, اتنی کیلوریز ہیں تو میں ایک دن میں لے سکتا ہوں کیونکہ میرا ورک آؤٹ اتنا ہے, ورک آؤٹ میں اتنی کیلوریز پلس مائنس کر کے کیلکولیٹر سے نکالا, 2 انڈے اور 1 برگر, بس تیسری کھائے تو موٹاپا آئے گا. یہ چوچلے کس کے ہیں؟ یہ صحیح ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ کریں ایسا نہ کچھ ہو جائے تو مجھے پکڑے. لیکن غریب جس کے پاس کم ہے نا, وہ سوکھی روٹی میں 100 سال جیتا ہے. میں نے دیکھا ہے, ہوائی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ نے پیسے دیے ہیں تو بادام بھی کھاؤ, پستے بھی کھاؤ, انڈے بھی کھاؤ, ڈاکٹروں کے مشورے پہ بھی چلو. نہیں دیے تو جو ہے اتنا کھاؤ, بس 100 سال جیو گے انشاءاللہ.